کہ ہم اس تھوڑے سے وقت کے اندر درس کے انداز کے اندر یہ چیزیں سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بیسیکلی یہ جو انشاءاللہ العزیز میں ایک مختصر سی آپ کہہ لیں تقریر کو آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بیسیکلی میری ایک تحریر ہے جو پی ایچ ڈی کے اندر میں نے ایک لکھی تھی، اور اس کا نام تھا سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک۔ یعنی تھوڑے سے یہ چند صفحات ہیں، 15 صفحات ہیں، اس کے اندر میں نے یہ لکھا ہے۔ بس میں کوشش کروں گا تھوڑے سے وقت کے اندر ہم جو مل بیٹھتے ہیں اس کے اندر تعارف ہو جائے، تعارف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سب سے جو پہلی چیز آتی ہے ولادت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، پیدائش کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، یعنی مختلف قول ملتے ہیں۔ کسی سیرت نگار نے 2 ربیع الاول قرار دیا ہے، کسی سیرت نگار نے 8 ربیع الاول بھی قرار دیا ہے، کسی سیرت نگار نے 9 ربیع الاول بھی قرار دیا ہے، بعض نے 12 ربیع الاول قرار دیا ہے، بعض نے 17 ربیع الاول بھی قرار دیا ہے۔ یعنی یہ مختلف اقوال ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کس تاریخ کو ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تاریخ کون سی تھی۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ اب زیادہ تر جس پہ آپ کہہ لیں کہ جو سیرت نگار ہیں، مورخین ہیں، انہوں نے زیادہ تر 12 ربیع الاول کو اختیار کیا، اور امت کے اندر بھی شہرت پذیر جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہ سارے اقوال ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ بعض آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے لکھنے والوں نے ربیع الاول کے علاوہ محرم الحرام کا مہینہ بھی قرار دیا ہے، بعض نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ یعنی ربیع الاول پہ اکثریت متفق ہے، لیکن شاذ قول 2 قول ملتے ہیں۔ ایک صاحب کا قول محرم الحرام کا ہے، اور ایک صاحب کا قول کہ نبی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ربیع الاول کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر آئی ہے۔ لیکن اتفاقی اعتبار سے مہینے کے اندر اکثریت، یعنی میں اگر اس پہ کہوں کہ اجماع آپ کہہ لیں کہ اکثریت کے نزدیک ربیع الاول شریف کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے حوالے سے ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا، آسمانوں پہ نام احمد ہے۔ اس کے علاوہ مختلف نام 99 نام بھی آپ کو ملتے ہیں، اور مختلف نام ملتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، ابو القاسم، اور نام جو ہے وہ محمد آ گیا۔ حلیہ مبارک کے حوالے سے جو سیرت کی کتابیں ہیں یا شمائل کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو حلیہ بیان ہوا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے حوالے سے۔ ایک عاشق مصطفیٰ کو یہ چیزیں سننی بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنی چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ میں نے پچھلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے یہ گزارش بھی کی تھی کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب بیان کیا ہے تو میرے خیال میں جب وہ بیان کر رہے تھے تو وہ بھی ذکر سرکار کر رہے تھے۔ اب حلیہ مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میانہ قد تھا، نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا، میانہ قد، جسے آپ بہترین قد آپ کہہ سکتے ہیں کہ قد بہت زیادہ لمبا ہو تب بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ چھوٹا ہو تو یہ بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک جو تھا وہ میانہ قد تھا، جو ایک خوبصورت شخصیت کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے، وہ قد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ مبارک ہے وہ سفید گورا رنگ، سفید رنگ تھا، اور گورا خوبصورت سفید رنگ،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس میں سیاہ ہلکے گھنگریالے بال تھے، ہلکے گھنگریالے کے ساتھ ہے، سیاہ ہلکے گھنگریالے، یعنی بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہیں تھے بلکہ تھوڑے ہلکے، یعنی آپ کہہ لیں گھنگریالے بال تھے، اور ریشم سے بھی زیادہ ملائم۔ ہم کسی شے کی ملامیت کے اگر مثال دیتے ہیں کہ وہ ملائم ہے، اتنا نرم ہے، تو ریشم کہتے ہیں۔ تو جتنے سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے وہ ریشم سے بھی زیادہ ملائم تھے، ٹھیک ہے جی۔ باقی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو شانے ہیں یہ چوڑے تھے، یعنی خوبصورت سینہ، چوڑے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بالوں کی حد ہے، بعض مرتبہ نبی علیہ السلام کے بال بڑھ کے، جنہیں آپ زلفیں کہہ لیں، بڑھ کے یہ شانوں تک آ جاتے، کندھوں تک آ جاتے، بعض مرتبہ گردن تک رہتے، اور بعض مرتبہ یہ کان کی لو جو ہے نا اس تک یہ بالوں کی جو لمبائی ہوتی تھی، یہ سنت ہے۔ اس سے بڑھ جانا یہ سنت نہیں ہے۔ یہ جو کندھوں تک روایت ملتی ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کندھوں کو چھوتے تھے، یعنی کندھوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں کچھ فیشن لوگوں نے کر لیا ہے، اور اگر انہیں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سرکار کی بھی زلفیں تھی، وہ سنت ہے، تو وہ سنت کندھوں تک ہے، کندھوں سے زیادہ ہو جانا یہ سنت نہیں رہتی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک حسین چمکتا ہوا چہرہ، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ایک حدیث کے اندر بھی ہے، اور ایک صحابی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک 14ویں کی رات کو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دھاری دار سرخ رنگ کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی، اور چاند بھی چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، یہ صحابی ہیں، حضرت جابر سے روایت بھی ہے کہ میں کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا۔ آخر میں نے جو انصاف کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے وہ اس چاند سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے۔ ہم کسی کے حسن کی جب مثال دیتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ اتنا حسین تھا جس طرح چاند ہے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے اور چاند کو بھی چمکتے ہوئے دیکھا ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے یہ دو شانوں کے درمیان میں یہ اس طرف جو مہر نبوت ہے، جس کے بارے میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ جو کبوتر کا انڈا ہوتا ہے نا اس طرح تھی، اور یہاں سے ابھری ہوئی تھی، لیکن دیکھنے والے کو بہت خوبصورت لگتی تھی۔ بعض مرتبہ کچھ چیزیں جو فطرت سے ہٹ کے ہوں تو وہ خوبصورت نہیں لگتی، لیکن جتنے سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دیکھتا تھا اس مہر نبوت کو وہ دنگ رہ جاتا، وہ اتنی خوبصورت لگتی تھی۔ باقی نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کے درمیان ہلکا ہلکا گیپ تھا، ہلکی ہلکی دراڑیں، بہت زیادہ نہیں کہ وہ بدی لگتی ہیں، عجیب لگتی ہیں، تھوڑا سا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جب کبھی کلام فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جو تھوڑا فاصلہ ہے وہاں سے نور نکل رہا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حسن کی باتیں ہیں۔ باقی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک جو تھے وہ پتلے سے چاند کی مانند، اور دونوں الگ الگ تھے، یہاں سے ملے ہوئے نہیں تھے، پتلے خوبصورت اور الگ الگ، آپس میں یہاں سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ بہت زیادہ بال ہوں تو وہ بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور اگر یہاں سے مل جائیں تو وہ بھی حسن والے نہیں ہوتے۔ تو جتنے بھی سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو آپ کہہ لیں بھویں کہہ لیں آبرو مبارک تھے وہ آپس میں جدا جدا اور پتلے سے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی چیخ کے بات نہیں کی، جس طرح ہم غصے کے اندر چیخ کے بات کرتے ہیں نا جی، آواز پھٹ جاتی ہے، چیخ نکلتی ہے۔ جتنے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی چیخ کے بات نہیں اور کبھی کہکا نہیں لگایا۔ کہکا ہوتا ہے بہت زیادہ زور سے ہنسنا،
نبی علیہ السلام نے زندگی بھر نہ چیخ کے بات کی ہے اور نہ ہی کبھی کہکا لگایا ہے. مسکراتے تھے لیکن بعض مرتبہ اتنے بھی مسکراتے تھے کہ دندان مبارک جو زیادہ ظاہر ہو جاتے تھے لیکن اس کی آواز نہیں ہوتی. باقی ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پہ تبسم ہوتا تھا، جس سے ملتے مسکرا کے ملتے. تبسم ہر وقت نبی علیہ السلام، اور جو بھی بات کہتے وہ اس انداز میں کہتے تھے کہ کوئی اگر لکھنا چاہتا تو اسے لکھ سکتا تھا، ہر حرف جدا جدا. ایسا نہ بولتے تھے. بعض مرتبہ کچھ دوست احباب یا کچھ لوگ بولتے ہیں تو وہ اتنے تیزی کے ساتھ بولتے ہیں کہ سننے والا جو ہوتا ہے اس سے کچھ الفاظ مس ہو جاتے ہیں، اس سے سمجھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام اتنے دھیمے انداز کے ساتھ اور اس طرح لفظوں کو جدا جدا کر کے بیان کرتے تھے جب بولتے تھے کہ اگر کوئی لکھنے والا ہوتا تو وہ ان کو لکھ بھی دیتا. اور بعض مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے. 3 مرتبہ دہرایا تاکہ سمجھنے والے اچھی طرح سمجھ جائے. حالانکہ وہ تو دربار بھی ایسا ہے، وہ تو برگاہ بھی ایسی ہے کہ جہاں لوگ متوجہ ہو کے بیٹھتے ہیں. اس کے باوجود نبی علیہ السلام کوئی بھی جملہ ہوتا تو اسے 3 مرتبہ ارشاد فرماتے اور اس طرح ہو جاتا کہ ہر بندے کے ذہن اور دل کے اندر وہ راسخ ہو جاتا. باقی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی مصافحہ کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دونوں ہاتھ، ایک روایت کے اندر ایک ہاتھ بھی ہے اور باقی روایتوں کے اندر دونوں ہاتھ بھی ملتے. نبی علیہ السلام دونوں ہاتھ ملاتے تھے. آج ایک تکبر کا، وہ جو نبی علیہ السلام ایک ہاتھ ملاتے تھے اس میں تو تکبر والی بات ہی نہیں تھی. آج ہمارے ہاں جو معمول بن گیا ہے کہ ایک ہاتھ ملانا، اس میں بعض مرتبہ تکبر کا شائبہ ہوتا ہے. تکبر کی وجہ سے لوگ ایک ہاتھ ملاتے ہیں. حالانکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہاں تکبر کے علاوہ کوئی اگر ایک ہاتھ ملاتا ہے تو جی بسم اللہ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ہاتھ ملاتے، جب تک دوسرا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا نبی علیہ السلام اس ہاتھ کو نہیں چھوڑتے. یہ سنت بھی ہے. اور جنہوں نے ہاتھ ملایا ہے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ ملانے کے وقت محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ہاتھ ریشم میں آ گئے، اتنے نرم اور اتنے ملائم. اور نبی علیہ السلام ہمیشہ جس نے ہاتھ ملایا جب تک وہ نہیں چھوڑتا، آپ علیہ السلام اسی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا. یہ بھی بعض مرتبہ دوست احباب تکبر کی وجہ سے آدھا ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر ہاتھ ملاتے ہی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. باقی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے اندر تبلیغ فرمائی ہے کہ جہاں عجیب سی صورتحال ہے، اس دور کے اندر تبلیغ کرنا بہت مشکل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے مسائل و آلام، مشکلات میں نے اٹھائی ہیں اتنی کسی اور نے کوئی مشکل نہیں اٹھائی. کوئی مشکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی نے نہیں اٹھائی جتنی نبی علیہ السلام نے اٹھائی ہیں. اور یہ وہ دور ہے کہ جہاں عجیب سی صورتحال ہے. لوگ عبادت کے نام پہ اگر طواف بھی کرتے ہیں تو بغیر کپڑوں پہ، اور عبادت کے نام پہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے. اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ہر قوم قبیلے والوں کا الگ ایک بت ہے، الگ ایک خدا ہے، الگ خدا بنا ہوا ہے ہر قوم کا، ہر قبیلے کا. ایون کہ ایک اور مسئلہ اس سے اور بڑھ کے بھی ہے کہ خوشی کا الگ خدا ہے، غمی کا الگ خدا بنایا. اللہ ہی معافی دے. اس دور کے اندر لوگوں کو تبلیغ کرنا یہ بہت مشکل ہے. لیکن اس دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام پہنچایا
تو کیونکہ نبی علیہ السلام کی ابتدا سے زندگی جو گزری ہے، یہ پیغام کا اعلان کیا ہے 40 سال کی عمر میں۔ بعثت کی عمر، جسے آپ کہہ لیں کہ تبلیغ کی جو ابتدا ہے، وہ نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں کی ہے۔ 40 سال نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے جب مکہ میں رہے تو اہل مکہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام نے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی فریب کچھ بھی نہیں کی۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو اس دور کے اندر صادق و امین کا لقب دیا گیا تھا۔ لوگ اپنی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس آ کے رکھتے تھے کہ یہاں ہماری امانات جو ہیں، یہ امانتیں جو ہیں یہ محفوظ ہوگی۔ یہ امانتیں لوگ محفوظ کروانے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس رکھتے تھے۔ 40 سال کے اندر جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اب اس معاشرے کے پاس کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کس حوالے سے؟ کہ آپ علیہ السلام کا کردار بھی صاف ہے، آپ علیہ السلام نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، آپ علیہ السلام نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پوری جو پچھلی 40 سالہ زندگی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو وہ ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو متنفر کرے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اہم ترین بات کہ 40 سال جس معاشرے میں گزارے ہیں ان کے پاس ایک بھی ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس پہ لوگوں کو متنفر کر سکیں، کوئی ایک بات نہیں۔ 40 سال کے اندر جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت زیادہ مشکلات آئی۔ وہ جو صادق و امین کہنے والے لوگ تھے انہوں نے ظلم و ستم کے انتہا کر، ہم کیونکہ ایک مختصر سا اس کے اندر صرف ایک کہہ لیں تعارف پڑھنے جا رہے ہیں تو میں اس کو مختصر 13 سال نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد مکہ پاک کے اندر گزارے ہیں۔ کتنے؟ 13 سال۔ یہ جو 13 سال کا عرصہ ہے بڑا مشکل عرصہ، بہت زیادہ مشکلات، حد درجے کی مشکلات۔ اعلان نبوت سے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا اور 13 سال رہے، 53 سال کی عمر میں پھر حکم ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر۔ اچھا، مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ السلام نے ٹوٹلی 10 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی کے ٹوٹلی 10 سال گزرے۔ 53 سال نبی علیہ السلام نے مکہ پاک کے اندر گزارے۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد۔ پھر مکہ سے جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی علیہ السلام ہجرت کر گئے، اور پھر جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو ہجرت کے بعد، ہجرت والے سال ہی جسے ہجری، میں نے ایک جگہ پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ ہجرت، یہ جو ہجری ہے آج کل 1447 ہجری چل رہی ہے، یہ ہجری کہتے کیسے ہیں؟ اور یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور بھی ہے، اب بھی لوگ جس کو آپ کہیں کہ 1500 سالہ جشن میلاد منا رہے ہیں۔ اس سال 1500 سالہ جشن میلاد۔ تو بعض مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس پہ میرا ایک تفصیلی کلپ آیا ہوا ہے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، تو اس کو اگر سن لیں تو اگر نبی علیہ السلام کی عیسوی کے اعتبار سے آپ پڑھنا چاہیں تو 570 یا 571 عیسوی کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور اب 2025 چل رہا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھیں تو 1454 یا 1455 سال بنتے، اور اگر ہجری کی بات کی جائے تو یہ 1447 ہجری چل رہی ہے۔ تو بندہ آپ کہہ لیں کہ ذہنی اعتبار سے معوف ہو جاتا ہے کہ یار ہجری کو دیکھیں تو 1447 ہے، اور اگر عیسوی کو دیکھیں تو 1456 یا 55 بنتے ہیں۔ یہ 1500 سالہ جشن بنتا کیسے ہے؟
سمجھیے گا، پہلے کیونکہ جو بھی تاریخ ہوتی تھی اسی طرح لکھ دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اب خطوط لکھنے ہیں، ان خطوط پہ تاریخ لکھنی تھی۔ پہلے کس طرح لکھا جاتا تھا؟ کسی واقعہ کا حوالہ دے دیا جاتا، کسی بھی مشہور واقعے کا حوالہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جنہیں آپ کہیں کہ آج کے دور کے اندر جس طرح یہ جو پولیس کا محکمہ ہے، اگرچہ آج کل حالات جو پولیس کے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ورنہ یہ پولیس کا سارا سسٹم حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر شروع ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا تیسرا سال تھا یا چوتھا سال تھا، اس وقت کہا گیا کہ ہم اپنا ایک سن شروع کریں جسے اسلامی سن کہا جائے۔ تو اسلامی سن کے اندر اسلامی سن شروع کریں کہ جس سے باقاعدہ طور پہ تاریخ لکھیں۔ اب مشورہ ہوا کہ اسلامی سن کو کب سے شروع کیا جائے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت سے شروع کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے شروع کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے شروع کیا جائے، یا نبی کریم علیہ السلام کے وصال سے شروع کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے وہاں سے اس کو ایک سے شروع کیا جائے۔ تو جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت کا تیسرا یا چوتھا، یعنی اگر ہجری بنائی جائے تو یہ 17 ہجری یا 18 ہجری بنتی ہے۔ ابتدا کی گئی نبی علیہ السلام کی ہجرت سے، تو ہجرت کے وقت نبی علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی، اور یہ جو ہجری شروع کی گئی ہے یہ 1447 ہجری ہے۔ 53 اور 47 کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 1500 سال بنتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں سے یہ ہجری کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو پہلی ہجری کے اندر مسلمانوں نے پہلی جنگ کی ہے، غزوہ کیا ہے جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس کے اندر 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ اس سے پھر بعد میں مشرکین کی جو کمر ہے ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر ہوا، غزوہ احد ہوا 3 ہجری کے اندر، جس میں مسلمان 700 تھے، کفار 3000 تھے۔ اس کے بعد 4 ہجری کے اندر غزوہ ذات الرقاع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں مختصر کر رہا ہوں، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں، یہ 5 ہجری کے اندر ہوا۔ خندق کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے مدینہ کے ارد گرد، جہاں ایک طرف تو پہاڑ ہے، پہاڑوں کے علاوہ جو جگہ ہے وہاں پہ خندق کھود دیتے ہیں، ایک لمبی خندق ہوگی تاکہ وہ ہماری طرف نہ آ سکے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند آیا، تو نبی علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کی بھی بہت ساری حدیثیں آپ علماء سے سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک پتھر تھا جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کدال لے کے اسے جب اس پہ ایک ہی ضرب ماری تو اس کے بہت زیادہ ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو سارا پہاڑ سونے کا ہو جاتا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس ظاہری مال و اسباب کی کمی تھی، اس ظاہری مال و اسباب کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے 6 ہجری کے اندر غزوہ بنو المصطلق کیا، ٹھیک ہے۔ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، یہ بھی ایک تفصیل طلب واقعہ ہے۔ 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا ہے، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا ہے، اور 10 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا ہے۔ 11 ہجری کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ 10 ہجری کے اندر پورا مکہ فتح ہو گیا، اور فتح ہونے کے بعد اس آمنہ کے لال کے یار اخلاق تو دیکھیے، کریم آقا کے اخلاق تو دیکھیے کہ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں یہ جو صلح حدیبیہ کا پس منظر ہے نا،
نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کے آئے تھے کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان مکہ والوں نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام سے نبی علیہ السلام پیچھے چلے گئے تھے، واپس چلے گئے، تو فتح مکہ ہوتا ہے، لیکن اس دن نبی علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں آج کے دن سارے لوگوں کو عام معافی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کوئی کہتا ہے زبان سے کہہ دے امن، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ کوئی حضرت ابو سفیان نے اس وقت اسلام قبول کیا، کوئی ان کے گھر پہنچ جاتا ہے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی اس دن عام معافی کا اعلان ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کتنا ستایا تھا، 13 سال تو نبی علیہ السلام جب مکہ میں رہے اس وقت ستایا ہے، اور مکہ کے جانے کے بعد بھی ساری جنگیں جو تھیں وہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ساری جو تیاری ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف، وہ مکہ پاک کے لوگ ہی تھے، وہ مشرکین مکہ ہی تھے جو مخالفت کیا کرتے تھے اور سر فہرست بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک چیز ہم بیان کر کے پھر اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ، پھر اس سے آگے جو ضرورت کی چند چیزیں ہیں وہ میں بیان کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی ہر استعمال ہونے والی چیز کا نام رکھا کرتے، ہر استعمال ہونے والی چیز کا نام۔ اب نبی علیہ السلام کا جو امامہ مبارک تھا اس کا نام تھا صحاب، صحاب، سین ہا الف با، صحاب۔ 2 پیالے تھے لکڑی، ایک لکڑی کا اور ایک پتھر کا۔ ایک کا نام نبی کریم علیہ السلام نے رکھا تھا ریان، دوسرا کا نام رکھا ہوا تھا مزیب، ریان اور مزیب۔ ایک آب خورا تھا جس سے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی اس کے اندر کھایا جاتا تھا، جس کا نام تھا صادر۔ آپ دیکھتے جائیں، میں نے یہ جب لکھا تھا، تحقیق کی تھی سیرت کی کتابوں سے، تو نبی علیہ السلام کی استعمال ہونے والی ساری چیزوں کا آپ کو نام ملے گا۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح ہم پیالہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا نام نبی علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے جو نام دیا تھا، جس طرح لکڑی کا اور پتھر کا ہے، لکڑی والے کا نام تھا ریان، پتھر والے کا نام تھا مزیب، اسی طرح وہ جو پیالہ دوسرا تھا اسے صادر کہتے تھے۔ ایک خیمہ تھا، یعنی جو آپ سفر کرتے تھے تو لگایا جاتا تھا آپ علیہ السلام کا، اس کا نام کن تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک آپ کہہ لیں کہ آئینہ تھا جس میں آپ چہرہ مبارک دیکھتے تھے، اس کا نام جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے مدلا، مدلا، بعد نے مدلا بھی کہا ہے، یہ لفظ تلفظ کے اندر استعمال ہوتا رہا ہے، مدلا یا مدلا۔ نبی علیہ السلام کی جو کینچی تھی جس سے کبھی آپ کو جو ضرورت پڑتی تو کاٹنا پڑتا، تو اس کا نام نبی علیہ السلام نے جامع رکھا تھا، جامع۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی جوتے تھے ان کا نام نبی کریم علیہ السلام نے ممشوق رکھا تھا، ممشوق، نبی کریم علیہ السلام کے جوتے مبارک کا ممشوق۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک زمانے میں 10 گھوڑے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کیونکہ جہاد کے لیے یہ چیزیں رکھتے تھے، تو 10 گھوڑے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام لزاز ہے، ایک کا نام ضرب ہے، ایک کا نام ورد ہے، ایک کا نام زریز ہے، ایک کا نام لاوح ہے، ایک کا نام سبح ہے، اور ایک کا نام بحر ہے یا بجر ہے، جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس 3 خچر تھے جن پہ آپ سواری فرمایا کرتے تھے، اور ایک کا نام دلدل تھا، آقا کریم علیہ السلام نے اس پہ سواری کی، پھر مولا مرتضیٰ کو دے دیا، پھر حضرت حسنین کریمین نے اس پہ سواری کی، اور حسنین کریمین کے بعد یہ دلدل جو تھا یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، حسنین کریمین کے بھائی ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ ان کے پاس رہا۔ دوسرے کا نام فضہ تھا، خچر کا پہلا نام جو تھا اس کا نام دلدل، دوسرے کا نام فضہ، اور تیسرے کا نام ایلا بعد نے لکھا ہے اور بعد نے کہا ہے ایلیا۔
یہ نبی کریم علیہ السلام کی سواریاں تھیں، اور ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ یافور، آخری بات اور پھر گفتگو ختم، کہ عشق کی باتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو گدھا یافور ہے نا جی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی کتنی عقل دی تھی، آپ توجہ کیجئے گا۔ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہے گدھا، اس کے اندر اللہ نے کتنی سمجھ رکھی ہے کہ بعض مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کسی کو بلانا ہوتا، اور اگر کوئی آپ کے پاس خادم نہ ہوتا، آپ اسی کو کہہ دیتے، وہ اسی شخص جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اسے بلانا ہے، وہ جو آپ کی سواری گدھا جس کا نام یافور ہے، وہ اسی شخص کے گھر کے اندر جا کے دستک دینی ان کو بلا کے لے آتا۔ یہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں مشہور، اگر کسی کو بے وقوف یا بے عقل کہنا ہو تو یہ لفظ کہتے ہیں، لیکن جو ہر شے کی ایک نسبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہوا ہے، جسے دنیا والے بے عقل اور بے وقوف کہتے ہیں، مالک نے اس نسبت کے صدقے میں اس شے کو بھی کتنا عقل دیا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، اس دنیا جہاں سے تشریف لے گئے، اس وقت اس یافور کے اندر کتنی پہچان تھی۔ اس یافور کے، یافور اس طرح دوڑ رہا تھا جس طرح کوئی دیوانہ دوڑتا ہے، دیوانہ دوڑ رہا ہے، جس کا محبوب اس سے جدا ہو گیا، جس سے اس کا محبوب چلا گیا ہے اور وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو جتنے سیرت نگار ہے وہ کہتے ہیں یافور اس انداز میں دوڑ رہا تھا کہ یار میرا محبوب چلا گیا۔ اور یافور نے، بعض نے لکھا ہے کہ ایک کنویں کے اندر پھر اپنے آپ کو چھلانگ لگا دی اور اپنا ختم کر دیا اپنے آپ، کہ یہ محبت مصطفیٰ کہ ایک ایسی شے جس کو ہمارے معاشرے کے اندر بہت نارمل سی چیز، کم تر چیز یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جب اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اسی کے اندر کتنی عقل ہے، کتنی فہم و فراست ہے، کتنی پہچان ہے، اور کتنا نبی علیہ السلام کا عشق ہو گیا، کتنا نبی علیہ السلام کا عشق ہو گیا۔ تو علی جا انشاءاللہ ہم اس کی ایک اور قسط میں نبی علیہ السلام کے زیر استعمال ہونے والی کچھ چیزوں کا ذکر بھی کریں گے، اور جن کا نام نبی علیہ السلام نے رکھا ہے ہم اس پہ بھی مزید بات کریں گے۔ یہ جو ماہانہ ہماری اس محفل ہوتی ہے، یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، یہاں خطاب کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں جس شے کی ضرورت ہے، جس شے کی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو ضرورت پڑنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک درس کے انداز میں سمجھایا جائے۔ تو آپ خود بھی تشریف لایا کریں، اپنے دوست احباب کو بھی یہ مہینے کے بعد جو ایک نشست ہے ضرور انہیں ساتھ لے کے آیا کریں۔ آپ ایک کہہ لیں کہ انہیں دعوت دیا کریں کہ جی ہماری ایک محفل مجلس ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو ماہانہ اس محفل کے لیے باقاعدہ طور پہ اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کیا آنا، مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، اور جتنے لوگ اس کے اندر جس انداز میں بھی شامل ہوتے ہیں، وہ چاہے لنگر کی انداز ہو یا محبتوں کا انداز ہو یا تشریف آوری کا انداز ہو، جو بھی انداز ہو، اللہ کریم انہیں بہتر سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔